دانا صاحب اور مبشر نقوی صاحب کو آج جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ایک تحریک ہے جو تحریک عزم علی شان جھنگ سے سٹارٹ لی گئی ہے، جو رول آف لا پہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے قائم کی گئی ہے، جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کے سب سے جو عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے جان مال عزت، وہ ایک شہری اپنی ریاست کے سپرد کرتا ہے، جو قانونی اداروں کے سپرد ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ترقی یافتہ ممالک قانون میں عمل درآمد سے بہت زیادہ اپنے آپ کو ویل مینج کر گئے، بٹ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں پہ جو بھی آیا، چاہے حکمران ہیں یا چاہے ہمارے ادارے ہیں، سوائے کرپشن کے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تقریباً ہر ادارے کا جہاں پہ معاملات ایسے ہی ہیں، وہاں پہ ہمارا دو ادارے جو ہمارے اہم ستون ہیں پاکستان کے، عدلیہ اور انتظامیہ۔ عدلیہ اور انتظامیہ دونوں جہاں پہ ایک شہری کو عوام کی جان مال کا تحفظ، جرائم کا خاتمہ، عدلیہ لا اینڈ آرڈر پر عمل درآمد کرنا اور کروانا ہوتا ہے، وہاں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر شخص سے انصاف کرے اور استحصال کا خاتمہ کرے اور ہر شخص کو سستا انصاف مہیا کرے۔ دستور تمام شہریوں کو معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور تمدنی حقوق عطا کرتا ہے اور ہر فرد کو برابری کے حقوق دیتے ہوئے رنگ، نسل، جنس، ذات، دولت اور زبان کا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ قانون کی حکمرانی کی ریڑھ کو قائم کرنے اور مکمل عمل درآمد کے لیے ریاست انتظامیہ اور عدلیہ کے دو اہم ستون کو عوام کے ٹیکسز سے بدلے میں اجرت فراہم کرتی ہے، لیکن بدقسمت پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں معاشرہ مکمل انصاف جیسے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ کمزور عدالتی نظام جس میں جھوٹی گواہی کے لیے چند پیسوں کے عوض ایک فرد اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، دوسرا سائل اپنے حقوق سے محروم ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات کرپٹ لوگ ججز اور سٹاف کے ذریعے اپنے حق میں فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے عدالتی نظام مکمل انصاف کی فراہمی میں ناکام ہے، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ سے بھی لے لیں کہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب اس کی ایک ایسی مثال ہیں جو عدالتی نظام پہ ایک بدنما داغ ہیں۔ لیکن جہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک انتظامیہ کا ادارہ آتا ہے، پولیس کا، جو ہمارے ٹیکسز سے سیلری لے کے ہمارے ٹیکسز سے ان کو ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کو حقوق دینے سے، انصاف کے قوانین کو لاگو کرنے پہ اس کے عوام کو محروم رکھا ہوا ہے ابھی تک۔ پاکستان کی پورے ملک کی یہ نہیں کہ صرف ایک صوبہ ہو، پاکستان کے تمام صوبوں میں ایک ہی قسم کا معاملہ ہے جو کہ ایک خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے۔ پاکستان جہاں پہ باقی مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ قانون جیسا معاملہ جہاں پہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی جاتی ہے، لیکن لیجسلیشن کرنے والے خود جعلی ڈگریوں والے ہیں، وہ لیجسلیشن کرتے ہیں تو آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کس نے کروانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈی پی او بھی ہمارا ہے، ڈی ایس پی بھی ہمارا ہے، ایس پی انویسٹیگیشن بھی اپنا ہے، ہر جتنا بھی آفیسر، جتنے ایس ایچ او تک ان کے اپنے اشیر بات ان کی حاصل ہے۔ ان کو اس سے ایک بہت ہی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے قانون جیسے ادارے پہ، وہاں پہ اس کی ساکھ جو ہے وہ بہت ہی متاثر ہوتی ہے عوام کی نظر میں اور عوام اعتماد کھو بیٹھتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ عدالت ہے، اب لوگ عدالت میں اور پولیس تھانوں میں جانے سے ڈرتے ہیں،
کہ ایک تو پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، دوسرے نمبر پہ انصاف بھی نہیں ملتا، اور ایک شخص جو انصاف کے حوالے سے بمشکل اپنے گھر کے اخراجات بھی نہیں پورے کر پاتا، وہ یہاں پہ آ کے باقی کا، اگر کوئی چوری بھی ہوئی ہے تو یہاں پہ آ کے باقی کا لوٹ کے جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پولیس اہلکار اپنے حوالے سے پیسے لیتے ہیں، عدالتی نظام میں اپنے حوالے سے ریٹ ہیں، یہ ہے کہ ریٹ لسٹ باہر لگی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھ یہی سکتے ہیں کہ اندر ریٹ لسٹ کے حساب سے کام ہو رہا ہے۔ تو جہاں پہ ہمارا یہ معاملہ ہے تو ہم نے اپنے ان دونوں اداروں کو اس حوالے سے بالکل ایک کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ احتساب کے چیف کمشنر کچھ بھی نہیں، کبھی احتساب نہیں کریں گے ان کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سارا کرپٹ سسٹم ہے، اگر میں کرنے لگوں گا تو میں بھی نوکری سے جاؤں گا۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ہمسائے میں ان کا ایک بیٹا تھا، وہ آئی جی پنجاب، جو سابق آئی جی پنجاب ہیں امجد جاوید سلیمی صاحب، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس جو کام کر رہے ہیں وہ حاضر سروس لوگ کام کر رہے ہیں، جو سیلری عوام کی ٹیکسز سے سیلری لیتے ہیں، وہ ابھی تک ایک ریٹائرڈ آئی جی کے گھر میں کام کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم شاید ان کی نسلیں پالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور انہی کی گروتھ ہو رہی ہے، عوام کی نہیں ہو رہی۔ تو اس حوالے سے تحریک عزم علی شان کی تحریک کو جنگ سے سٹارٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ تحریک آل پاکستان ورک کر رہی ہے، چاروں صوبوں میں اس کی ممبرشپ ہو چکی ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس چیز کو لے کے ہمیں پارلیمنٹ تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، لیکن پولیس جو ہے نا، اس ادارے کو، ان کو ہم پولیس سے چوکیدار بنا کے چھوڑیں گے، جو ان کا اصل نام ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسا سسٹم لایا جائے گا جو ان کو اچھا خاصا، جیسے ایک پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت کو، اس طرح انشاءاللہ اب عدالتی نظام اور پولیس کو بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مطالبات یہ ہیں، 14 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ہے بیک وقت عدلیہ اور انتظامیہ میں اصلاحات کا نفاذ اور مکمل عمل درآمد۔ انتظامیہ یعنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے اور سیاستدانوں کا پولیس اسٹیشن میں داخلہ ممنوع قرار دیا جائے، بصورت دیگر سیاست سے نااہل قرار دیا جائے اور کرپشن کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تھرڈ ہے پولیس ملازمین کی شناخت ایک کوڈ نمبر اور عہدہ سے کی جائے۔ پولیس ملازمین کے نام اور ایڈریسز پبلک سے مکمل سیکرٹ رکھے جائیں۔ پولیس ملازمین کی شناخت، تھانہ کلچر کا خاتمہ 5 ہے، تھانہ کلچر کا خاتمہ اور پبلک کے ساتھ پولیس کے عوام دوست رویہ کو یقینی بنانے کے لیے دینی اور اخلاقی تعلیمات دی جائیں تاکہ پولیس ملازمین خوف خدا جیسی بڑی نیکی سے بہرہ ہو سکیں۔ 6 صاف شفاف انکوائری کو یقینی بنانے کے لیے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو بطور انکوائری آفیسر عہدہ کے لیے تعینات کیا جائے۔ 7 پولیس اور عوام کے جرائم کے خلاف ایک شکایت سیل قائم کیا جائے جہاں باکس میں سائل کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی جا سکے جس سے عوام اور پولیس کے وقت کا ضیاع نہ ہو سکے۔ 8 ہے رشوت، کرپشن، تشدد اور جھوٹا مقدمہ بنانے پر الزام دہندہ اور انکوائری آفیسر کی سزا 5 سال قید، ملازمت سے برطرفی اور 15 لاکھ جرمانہ عائد کیا جائے۔ 9 ہے جیل میں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کا خاتمہ اور ہر امیر و غریب کے لیے یکساں نظام قانون کا اطلاق۔ 10 ہے فری اینڈ فیئر انکوائری پر اثر انداز ہونے والے عناصر و مافیا کے خلاف کارروائی، 10 سال قید ہو۔ 11 ہے کورٹ ریفارم، ججز صاحبان کے نام اور ایڈریسز سیکرٹ رکھے جائیں اور کوڈ نمبر لگائے جائیں۔ 12 ہے ججز صاحبان کے سٹاف، ریڈر، اہلمند اور دیگر ملازمین کے نام اور ایڈریسز بھی پبلک سے سیکرٹ رکھے جائیں۔ 13 انصاف کے نظام کو سستا ترین بنانے کے لیے
सस्ता इंसाफ के नाम से एक मोबाइल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए, जो हर डिस्ट्रिक्ट की हर यूनियन कौंसिल में जाकर आज खुद आवाम के केसेस सुने, ताकि जो गरीब वकील की फ़ीस नहीं अदा कर सकता उसे सस्ता इंसाफ फराहम हो सके। 14 जजिस के सियासतदानों के साथ रवाबित जजिस की मुद्दत मुलाजमत के दौरान ममनू करार दिए जाएँ। खिलाफ वर्जी की सूरत में जज को ओहदा से फौरी बरतरफी अमल में लाई जाए। ये 14 निकात का एजेंडा पेश किया गया है। इंशाल्लाह इसको हर मुतलका फोरम पे पेश किया जाएगा और इसको अप्रूवल तक इसके हम इंशाल्लाह अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और इसके इख्तिताम पे मैं कुछ अशार करना चाहूँगी कि अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, सबको इज़्ज़त से जीना सिखाएंगे हम, तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम।